ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ان سب کے اسماء گرامی اگر آپ کے سامنے پیش کریں تو کافی وقت درکار ہے۔ ان بزرگوں اور باعمل علماء کی نظر دو مصرے، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ آج کی محفل میں میرا خیال تھا کہ میں رسم بسم اللہ خوانی کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا اور یہ سعادت حاصل کی جائے گی کہ یہ رسم بسم اللہ خوانی کیوں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور ہمارے اسلاف کے یہاں اس کی اہمیت کیا رہی ہے۔ لیکن ممبر پہ آنے سے پہلے حضرت مولانا جاوید نجمی صاحب کا حکم مجھے برادر معظم قاری امتیاز رضا صاحب نے سنایا کہ آپ کا عنوان کچھ اور ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدسہ کی آیات کی تلاوت کی۔ اللہ پاک اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، جو آیتیں پڑھی گئی ہے، یہ ان آیات میں سے ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں جب ان آیتوں کو سنتی، ایک مرتبہ قاری نے جب ان آیات کی تلاوت کی تو فاروق اعظم سواری پر موجود تھے، آپ پر ان آیتوں کا ایسا اثر ہوا کہ آپ بے ہوش ہو کر چیخ مارتے ہوئے زمین پر گر پڑے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو تقریباً 1 مہینے تک آپ بیمار رہے، اور لوگ صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آتے جاتے تھے۔ وہ آیہ کریمہ کیا ہے، وہ کیا آیات ہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے ما لہ من دافع، اور جب اللہ پاک عذاب نازل کرنے کا یا عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ پاک فرما رہا ہے جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر دے، اور خدا جب کسی کے لیے عذاب مقدر کر دے، جب اللہ رب العزت کسی کو عذاب دینے کے حوالے سے فیصلہ فرما لے تو فرماتا ہے ما لہ من دافع، اور پھر اس عذاب کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے، اس عذاب سے کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ملک آزاد بھارت ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اور اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر جمہوریت کا جو ہے وہ اس وقت غلغلہ ہے، اور دنیا کا انسان بہت آزاد ہو چکا ہے۔ انسان اپنی طبیعت کے مطابق الگ الگ انداز سے گناہ کرتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی کسی کا گھر اجاڑ رہا ہے، پتہ نہیں طرح طرح کے گناہ ہیں، جرائم ہیں، لیکن انسان یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ میں گناہ کروں گا، آزاد ملک میں رہتا ہوں، میرا کون کیا کر لے گا، میرا کون کیا کرے گا، میرا بازو کون پکڑے گا، کون میرا ہاتھ پکڑے گا۔ اس طرح سے انسان کے دل سے خوف نکل گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مجرموں کی بستی کے اندر رہ کر انسان جرم پر جو ہے بے پناہ دلیر ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حکام سے لے کر کے سپاہ تک اور سپاہ سے لے کر عوام تک سب کے سب جرائم میں جہاں ڈوبے ہوں، جس سماج کے اندر اوپر سے نیچے تک جرائم ہی جرائم ہو، کرپشن ہی کرپشن ہو، اس کے اندر جرم کرنا کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ تو انسان یہ سوچتا ہے میرا کون کیا کر لے گا، مگر سن لو کون کیا کر لے گا اس تصور کے ساتھ گناہ پر دلیر ہونے والے انسانوں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کوئی پکڑ کرے نہ کرے، کوئی جرم کی سزا دے نہ دے، ایک دن اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا کی دوسری قومیں جو صرف دنیا کی زندگی پر بھروسہ کرتی ہے، دنیا کی زندگی پر اعتماد کرتی ہے، اگر وہ گناہ پر دلیر ہو جائے، اگر وہ گناہ پر اور جرائم پر دلیر ہو جائے تو بہت زیادہ تعجب کی بات نہیں، لیکن قوم مسلم ہمارے یہاں باضابطہ طور پر آخرت کا تصور ہے اور جزا اور سزا کا تصور ہے۔ آئیے اگر ہم گناہ کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں میرا کون کیا کرے گا، تو یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کی دیوار کی مٹی بھی خرچ کر اپنے ناخن میں لی ہوگی، توجہ کریں، جرم کے حوالے سے ذرا تصور تو کریں، میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کی دیوار کی مٹی اپنے ناخن کے اندر کھرچی ہوگی ناخن سے، اور تمہارے ناخن میں جو مٹی آئی ہوگی، اللہ پاک قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے سوال فرمائے گا، اللہ پاک اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ اگر تم نے کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چٹائی کو توڑ کر اس کی چٹائی سے خلال کیا ہوگا، دانتوں کو صاف کیا ہوگا، اس کے متعلق بھی اللہ تم سے سوال فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیں جس مذہب کے اندر ناخن میں آنے والی مٹی پر بھی سوال کا تصور ہے، دانتوں کے اندر خلال، کسی کی لکڑی بغیر اجازت لے کر بھی اس کے سوال کے متعلق اللہ اکبر تصور موجود ہے، پھر وہ قوم دوسری قوموں کو دیکھ کر کے گناہ پر کس طرح دلیر ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا جو آخرت کو نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جیسے اللہ و رسول پر ایمان لانا، اور آخرت کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ رسول کا انکار کرنا، اس لیے کہ آخرت تو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مقدس کی 70% آیتیں آخرت کے تصور کو ہمارے درمیان عام کر رہی ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن نے آخرت، یوم حساب، جنت و دوزخ، جزا و سزا کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اکبر کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اسے بے حساب چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے حساب تو لیا جائے گا، اور کس شان سے لیا جائے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی، ذرے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، آگے کو کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں سوچو، غور کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس دن کے لیے آگے کو بھیجنے کی بات قرآن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آگے کو کیا بھیج رہے ہو، ہم نے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے اس سماج کے اندر، آج کے اس گندے معاشرے کے اندر بہت سارے جرائم اللہ اس قدر تعفن پیدا کر چکے ہیں، اس قدر بڑھ چکے ہیں، جن گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، لیکن مجبور ہیں، کیا کریں؟ درد اٹھے، انسان اگر آہ نہ کرے تو یہ انسان کی مجبوری ہی تو ہو سکتی ہے۔ وہ آہ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جس کے جسم میں درد ہے اسی طریقے سے ہمیں کوئی شوق نہیں ان گناہوں کے ذکر کا، لیکن مجبور ہیں۔ اس لیے آپ سے عرض کرتے ہیں جو گناہ بہت زیادہ سماج کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں، ان گناہوں کے اندر جس گناہ کا تذکرہ آج خاص طور پر 2 یا 3 گناہوں کا تذکرہ قبلہ امیر محترم کی آمد سے پہلے تک ہو سکتا ہے، ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ ایک تو وہ گناہ ہے جسے زنا کہتے ہیں۔ زنا بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سماج کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور دوسرے ممالک کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں زنا کی گندگی ہے، لیکن وہاں کے ساتھ ساتھ اب باضابطہ طور پر ہماری محبتوں کی زمین، ہماری پیار کی زمین، ہماری حیا کی زمین بر صغیر ہندوستان میں بھی جو ہے اللہ اکبر، بلکہ پاک و ہند کی بات کرنے بہت تیزی کے ساتھ
ایک ایک منٹ میں کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی آپس کی دوستی کو جو ہے وہ انسان عام کرتا جا رہا ہے، اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اسکولوں کے ذریعے سے، کالجز کے ذریعے سے، یونیورسٹی کے ذریعے سے بے پردگی عام ہونے کی وجہ سے، گندی فلمیں عام ہونے کی وجہ سے، آئیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ زنا سے آخر ہوتا کیا ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، زنا کا جو عذاب ہے اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن میں کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یہاں یقیناً بیٹھے ہوئے نوجوان اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے، اس لیے کہ گنہگار لوگ ایسی محفل میں نہیں آتے، لیکن آپ کو خطاب کر کے، آپ سے گفتگو کر کے ان لوگوں تک اللہ کرے یہ بات پہنچ جائے جن کے کان اس گفتگو کے مستحق ہیں، جن کے کان اس گفتگو کے جو ہے وہ حقدار ہیں، اللہ کرے ان کانوں تک اور پھر ان دلوں تک وہ بات پہنچے۔ آج اللہ اکبر زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، اور اب اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، تین ان پر مصیبتیں دنیا میں آئے گی، تین مصیبتوں سے وہ دنیا میں دو چار ہوں گے۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی سزا جو دنیا میں زنا کرنے والوں کو ملے گی یہ کہ اللہ ان کے چہرے سے خوبصورتی کو ختم فرما دے گا، چہرے سے نورانیت کو ختم فرما دے گا۔ آج کاسمیٹک آئٹم پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ فروخت ہوتے ہیں۔ انسان خوبصورت بننے کے لیے، انسان حسین دکھنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، کتنے روپے خرچ کرتا ہے۔ قوم کی بچیاں بھی اور قوم کے بچے بھی۔ ایک بات آپ سے کہہ دوں، اگر اس کے اندر کوئی ناجائز چیز کی ملاوٹ نہیں ہے تو ہمارے علماء اس کے استعمال کو ناجائز و حرام نہیں کہتے، جو چیزیں جائز ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ گناہ کر کے، زنا کر کے، بدکاری کر کے، کاسمیٹک آئٹم کے ذریعے سے چہروں کو چمکانے کا خواب دیکھنے والوں، سن لو، جس چہرے سے خدا نورانیت اور خوبصورتی چھین لے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی کریم، دنیا کا کوئی چیز اس کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں کر سکتی۔ اچھی طرح یاد رکھنا، رات کا زنا کر کے صبح کو خوبصورتی کا خواب دیکھنے والوں، یہ خام خیالی ہے۔ گھنٹے دو گھنٹے اپنے چہروں کو کاسمیٹک آئٹم کے ذریعے سے تو چمکا سکتے ہو، لیکن واللہ جس زنا کی طرف اور گناہ کی طرف قوم کی جوان نسل جا رہی ہے، یہ وہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب زنا کرنے والے قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائیں گے تو ان کے چہرے پر جہنم کی آگ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی، ان کے چہروں پر جہنم کی آگ چہروں پہ رکھ کر کے بھڑکائی جائے گی۔ ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے چہروں سے محبت کرنے والوں، اپنے چہروں سے پیار کرنے والوں، ذرا تصور تو کرو، اللہ اکبر، 1 سے 1.5 منٹ کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے نبی فرما رہے ہیں، غیب کا رسول فرما رہے ہیں، زانیوں کے چہروں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، اپنے چہروں کو کاسمیٹک آئٹم مل کر کے خوبصورت بنانے والوں، ارے نادان، گناہ چھوڑ دے، خدا کی خشیت سے لرزنا شروع کر دے، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا شروع کر دے، انشاءاللہ جب تک زمین پہ رہے گا تو بھی تیرا چہرہ چمکے گا، جنازے میں رہے گا تو بھی تیرا چمکے گا، قبر میں جائے گا تو بھی تیرا چہرہ چمکے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اس لیے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، جو اللہ کی خشیت سے روتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کون نبی ہے،
یہ کون نبی ہے، کون شہید ہے، کون ولی ہے جس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا نہ نبی ہے، نہ شہید ہے، نہ ولی ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو تنہائی میں اس لیے گناہ سے بچتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے بچتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو زنا کا پہلا عذاب جو دنیا میں آتا ہے، چہرے کی رونق اور خوبصورتی جاتی۔ دیکھ لیجئے، ہر ایک کو دیکھ کر کے آپ اپنے عقل کا گھوڑا مت دوڑانا، لیکن کہتا ہوں دیکھ کر کے فرق نہیں کر سکتے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم۔ چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے، ہوائیاں۔ کل تک مسلمانوں کے چہرے اتنے خوبصورت تھے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ۔ اور دیکھنا، جو لوگ عمر ڈھلتی ہے تو چہرے کا حسن ختم ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے چہرے پر شباب آتا جاتا ہے۔ کیا آپ نے حضور تاج الشریعہ کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے حضور اشرف العلماء کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ نے حضور سرکار کلا کو آخری عمر میں نہیں دیکھا؟ کہ آپ اس وقت اپنے موجودہ بزرگوں کو جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، آپ ان کی سیاہ داڑھی کے وقت کے چہروں کو دیکھیں اور اس وقت ان کے چہروں کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا داڑھی کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے، لیکن چہرے پہ انوار بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے تو بزرگوں کا ہی ہے، اگر ان کو نہیں دیکھا کم سے کم اپنے امیر کا چہرہ سبحان دیکھیں۔ اللہ، سبحان اللہ، نعرہ کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔